الحمد لله والصلاة والسلام على آله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكتاب وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقائه حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم إلا ساء ما يزرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے سورہ انعام. اس کی ایک ہے، اس میں ویسے 5 آیتیں ہیں جن کی تعویل میں یا مصداقاً حضرت حجت علیہ السلام کی طرف اشارہ موجود ہے. ایک ہے تبرکاً تیمناً، تاکہ تھوڑا بہت ہمیں ادھر متوجہ ہو جائے جہاں اللہ متوجہ کروانا چاہتا ہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. تحقیق، یہ قد جو ہے نا تحقیق کے معنی میں کہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے پاس حاضر ہونے کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا حسرتنا، آئے افسوس ہماری حسرت کے ہم نے کوتاہی کی. پھر کہیں گے اپنا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، اور یہ کتنا برا بوجھ ہے جو لوگ پشتوں پر اٹھا کے لائیں. یہ بوجھ ہے اعمال کا بوجھ ہے جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عقیدہ رسالت اور نبوت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے پھر ظاہر اعمال بھی ٹھیک نہیں. تفصیلات میں گئے بغیر جلال الدین سیوطی روایت کرتا ہے کہ امام بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک عربی کہتے ہیں دیہاتی بدو، جنگلوں میں رہنے والا، ڈیروں میں، پرانے زمانے میں دیہاتی بیٹھے ہیں. ایک ہوتا ہے گاؤں کے اندر رہنا، ایک ہے باہر ڈیرے پہ رہنا. ڈیروں کے اوپر رہنے والا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت. آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ طلب ہے بات. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے گی تو قیامت کا انتظار. معاشرے میں جب امانت داری ختم ہو جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار. اس اعرابی نے پھر دریافت کیا، سوال کیا کہ امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ انتہائی توجہ طلب ہے یہ حدیث. نام سے نہ گھبرائیے گا کہ کس نام سے ہے. ہاں، پیغمبر کے جملات ہیں. امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کام کسی نااہل کے سپرد ہو تو یہ امانت کی خیانت ہے. جو جس کا کام ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے. خطرناک
یہی کام ہے. ایک حدیث ہے نہج الفساد، تو پیغمبر جس طرح نہج البلاغہ ہے اس طرح نہج الفساد ہے. پیغمبر اسلام کے کلمات پہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے. اس میں ایک مقام پہ پیغمبر اسلام کے حدیث ہے کہ 10 لوگوں میں سے اگر تم نے کہا جائے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو جو آگے رہنمائی کرے، اور تم لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بہتر شخص کو چھوڑ کے کسی کم بہتر کا انتخاب کر لیا، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کس کے ساتھ رشتہ داری میں بھانی ہے، کس کے ساتھ تعلق میں بھانا ہے، اہلیت اور نااہلیت نہیں دیکھی جاتی. ابن مردویہ نے بھی روایت کی ہے انہی صاحب سے جن کا نام پہلے دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم فقط خدا کو ہے. اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کاش آپ ہمیں قیامت کی علامات بتا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقارب الاسواق، اس شخص نے سوال کیا کہ تقارب الاسواق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ ایک دوسرے سے صحیح بات اور صحیح رائے کی کمی کی شکایت کریں گے. تو جو ہے سرکار حرام کی اولاد کثرت سے ہو. تقارب الاسواق سے مراد غیبت، یہ جو گلا ہے بیک بائٹنگ کہتے ہیں ایسے آپ کی زبان میں گلا عام ہو جائے گا، غیبت عام پھیل جائے گی. بطور ثواب سمجھ کے، میرا جملہ ہے پیغمبر کا نہیں ہے، بطور ثواب سمجھ کے غیبت کی جائے گی. توجہ فرمائیے گا، میں آج یہ بالکل ٹھہر ٹھہر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کہ جملہ قابل توجہ ہے. مالدار آدمی، دولت مند لوگ جو ہے نا، دولت مند شخص کی تعظیم کی جائے گی، مالدار اور دولت مند شخص کی عزت اور تکریم کی جائے گی. اگلا جملہ ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں بھائی. بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں. میرا جملہ نہیں ہے، پیغمبر کا جملہ. بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، برے لوگ غلبہ حاصل کریں گے، ظلم و زیادتی عام ہوگی، اور زنا کی ابن مسعود اسی آیت کے ذیل میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت سے کچھ پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں دنیا سے علم اٹھ جائے گا، یعنی علم کی طرف لوگوں کی نگاہ علم کی طرف نہیں ہوگی، علم مفقود ہو جائے گا، علم جو ہے وہ متروک ہو جائے گا، اور جہل اتر آئے گا، ہر جگہ جہالت کا راج ہوگا، اور فتنہ و فساد زیادہ ہو جائے گا.
چونکہ یہ ایت اللہ سید سعادت حسین شیرازی کی کتاب ہے، تو یہ لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے، سید صادق شیرازی کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی المنتظر کے ظہور سے پہلے ان مذکورہ امور کے وقوع کی روایات خبر دیتی ہیں۔ یہی باتیں جو اس آیت کے ذیل میں ہیں، یہی باتیں حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے زمانے کے حالات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ پس امانت کا ضائع ہونا، عہدوں کا اور کاموں کا نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جانا، اولاد زنا کا کثرت سے ہونا، غیبت کا عام پھیل جانا، مالدار لوگوں کی تعظیم، نہیں دیکھنا حلال کا کمایا حرام کا کمایا، مساجد میں بدکاروں کی آوازوں کا بلند ہونا، یعنی اس سے مراد اونچی آوازوں اور بری آوازوں سے مساجد کی بے حرمتی کرنا، برے بدماش لوگوں اور زنا ظلم کا غلبہ، علم کا لوگوں میں سے اٹھ جانا، جہالت حماقت ضلالت کا چھا جانا، فتنوں و فساد کی کثرت، یہ تمام باتیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی علامات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس آیت میں لفظ ہے نا الساعہ، کہ الساعۃ بغتتن حتی اذا جاءت الساعۃ بغتتن، یہ ساعت سے مراد دو ساعتیں ہوں، ایک ساتھ جس میں حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور ہوگا اور دوسری ساتھ قیامت ہوگی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے، تھک تو نہیں کہہ سکتا۔ حضرت حجت علیہ السلام کے وجود مبارک کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ ان الارض لا تخلو من حجت اما ظاہرا او اما محمورا، بے شک زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے، چاہے وہ حجت خدا ظاہر ہو یا پردہ غیب میں ہو۔ یہ حدیث جو ٹکڑا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، یہ حضرت کی توقیع مبارک ہے عثمان بن سعید، جو حضرت کے پہلے نائب ہیں، نواب اربع میں سے جو پہلے نائب ہیں، ان کی توقیع۔ بہت ساری تاکیدیں بیان کرنے کے بعد آقا نے وجود حجت خدا کی اہمیت بیان کی۔ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ زمین کے اوپر انسان ہو اور حجت خدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں، ہمیشہ حجت خدا۔ یہ کیوں ہے؟ علم کلام کی بڑی تفصیلی بحث ہے، لیکن اس میں ان بحثوں میں جائے بغیر ایک مختصر سا اشارہ، جس طرح پیغمبر کی ضرورت ہے، معصوم شخصیت کی ضرورت ہے، چاہے پیغمبر ہو یا غیر، کیوں؟ مختلف نظریات سے قابل تحقیق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کی طرف سے معاشرے کا، انسانوں کا کمال تک پہنچنا کن قوانین کے تحت ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہو سکتا ہے، یا ماورائے انسان ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے جو انسان کی تمام تر ضروریات کو جانتی ہو، تمام تر ضروریات کو جانتے ہوئے اس انسان کے لیے قانون وضع کرے؟ تو خالق و مالک ہے جو کائنات کے ہر انسان کی ضروریات کو جانتا ہے، تو وہی قانون بنائے گا۔ تو جس طرح قانون کا خدا کی طرف سے ہونا ضروری ہے، اس طرح اس قانون کی وضاحت کرنے والے کا بھی خدا کی طرف سے ہونا
ہم اگر وضاحت کریں گے تو اختلاف ہو جائے گا، وہ کریں گے تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ قلوبنا واعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله۔ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دل مشیت الہیہ کے ظرف، توجہ فرمائیے گا، اب میرا جملہ نہیں، امام کا جملہ ہے، ہمارے قلوب مشیت الہی کے ظرف ہیں۔ اگر خداوند عالم کسی چیز کا ارادہ کرے اور اس کو چاہے تو ہم بھی اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم بھی اسی چیز کو چاہتے ہیں۔ خود قرآن میں یہ موجود ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ قابل توجہ ہے۔ اب یہ بتائیے، آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی مشیت پہلے ہے یا امام کا ارادہ پہلے؟ ہاں مشکل ہوگی نا بات۔ عزیزو، امام کی ارادہ اللہ کی مشیت سے جدا نہیں ہے، کیونکہ ادھر ارادہ ہوتا ہے اور ادھر القاء ہوتا ہے۔ بلا فاصلہ امام بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ۔ ہمارے ہاں جو الٹ پلٹ مفاہیم بنائے گئے ہیں وہ الٹ پلٹ مفاہیم ٹھیک نہیں ہے۔ اصل مفہوم کیا ہے کہ ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ادھر اللہ ارادہ کرتا ہے، ادھر ان کے دل میں، دل کے ذریعے سے کائنات میں جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ جو ہے، یہ بتائیے، اللہ کا ارادہ اللہ کی صفت ہے نا، یہ اس کی اللہ کی صفت جو ہے، یہ حادث ہے، یہ قدیم ہے، حادث ہے یا قدیم؟ نہ حادث ہے نہ قدیم، دونوں نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جتنا وقت ہے اتنے میں رکھ لیں۔ نہ حادث ہے نہ قدیم ہے۔ اللہ کے اگر آپ قدیم مانیں گے تب بھی عیب ہے، اور اگر حادث مانیں گے تب بھی عیب ہے۔ اللہ کا ارادہ عین ذات ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے۔ تو یہ اہل بیت جو ہے نا، ان کے دلوں سے اس کا ارادہ جو ہے وہ رستہ ان کے ذریعے سے آتا ہے، تو یہ اہل بیت کے قلوب اس کے ارادے سے جدا جو ہے، یہ ذہنوں میں رکھیے گا۔ اب اس میں 3-4 نکات ہیں، چھوٹے چھوٹے جلدی سے سن لیجئے تاکہ زیادہ وقت نہ ہو۔ دل جو ہے، دل ہر ایک کا دل، معصوم کے دل کی بات ہے، ہر ایک کا دل یا شیطان کا یا رحمان کے ارادوں کا ظرف ہے، اور یا شیطانی خیالات یہاں ہوتے ہیں یا رحمانی تفکر و تدبر جہاں ہوتا ہے۔ تو معصوم کبھی بھی اللہ کے سوا، رحمانی تفکرات کے سوا، معصوم کے دل میں کسی اور چیز کا گزر نہیں۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، انسانوں کا، عام انسانوں کا، معصوم کا یہ خاصہ۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ ان حضرات کا ارادہ کوئی خداوند عالم کا ارادہ ہوتا ہے، جن کی ذات ایسی ہو تو ایسی ذات ہی صاحب عصمت ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا تیسرا نقطہ، اہل بیت علیہ السلام کا ارادہ خداوند عالم کے ارادہ پر مقدم نہیں ہوتا، خدا کے ارادہ سے مؤخر بھی نہیں ہوتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی بنسبت ہمارا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ یعنی نہ اہل بیت کا ارادہ نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہوتا ہے،
جیسے ہی اللہ ارادہ کرتا ہے ادھر آ جاتا ہے. اور جب تک خداوند عالم کسی چیز کا ارادہ نہ کر لے، اہل بیت علیہ السلام اس چیز کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ پہلے ارادہ کرتا ہے، پھر معصومین کرتے ہیں. اب اگر حر کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ چاہتا تھا کہ حر کی توبہ قبول ہو، تب حسین نے قبول کی. سمجھ آئے؟ یہ توفیقات نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. ہم اپنی کمیوں، کوتاہیوں، غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اپنی غفلتوں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، معصومین علیہ السلام کے ذکر نورانی کے ذریعے سے اپنے قلوب کو غفلتوں سے پاک کریں، تاکہ یہ قلوب حقیقی کتب کائنات حجت دوران کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو پھر جیسی توجہ زیادہ ہوگی اتنا ہی ادھر سے پھر نور کی بارشیں زیادہ ہوگی. پھر ہمارے قلوب تاریک نہیں رہیں گے، پھر نورانی. خداوند متعال ہمیں توفیق